अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इरफान समूर। दोस्तों, आज तक आपने कई जलसे देखे, इलेक्शन कैंपेन स्टार्ट हो चुकी है। आपने नून लीग के, पीपल्स पार्टी के, पीटीआई के भी बड़े जलसे देखे, लेकिन आज जो मैं पीटीआई का जलसा आपको दिखाने जा रहा हूं, वो जलसा देख के आपकी आंखें खुल जाएंगी, बल्कि खुली की खुली रह जाएंगी। आपकी अकल दंग रह जाएगी कि किस सिचुएशन में ये जलसा हो रहा है। आज तक जितने जलसे हुए हैं, जितने पॉलिटिकल इवेंट्स हुए हैं, जितनी गैदरिंग्स हुई हैं, ये उन सब पर भारी है। ये एक ऐसे इलाके में जलसा किया गया है जहां आज के दौर में, इस वक्त में जलसा करने का कोई सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हां, सब्सक्राइब करने से पहले एक और बात बहुत जरूरी है आपको बताना, वो ये कि इस वक्त जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो आपके न्यूज चैनल्स हैं, वो मुकम्मल तौर पर इस वक्त कंट्रोल्ड है। और वो जो खबरें दे रहे हैं, आपको पता ही है, आपको पता है पीटीआई वाले इस वक्त मेन स्ट्रीम मीडिया के बारे में क्या कह रहे हैं। बल्कि वो सोशल मीडिया वालों से ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि काइंडली आप हमें कवरेज दीजिए, क्योंकि ये जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये जो न्यूज चैनल्स हैं, ये इस वक्त मुकम्मल तौर पर कंट्रोल्ड है और हमारा इन्होंने ब्लैकआउट किया हुआ है, बायकॉट किया हुआ है। हमारी कोई एक खबर हमारे फेवर में नहीं चला रहे। और दूसरी जानिब कुछ ऐसी खास जमातें हैं, कुछ ऐसे खास लीडरान हैं, उन पर कैमरे फिक्स किए हुए हैं। वो घर से निकलते हैं और ये कैमरे उन पर फिक्स हो जाते हैं, चाहे कोई सरकारी चैनल हो, चाहे प्राइवेट चैनल हो, उनके कैमरे फिक्स हो जाते हैं। और वो लीडर साहिबान रैलियां निकालते हैं, उन पर कैमरे फिक्स होते हैं, लाइव कवरेज होती है, फिर वापस घर छोड़ के आते हैं। और मैं तो कहता हूं कि इस मीडिया का बस चले और पैमरा इन्हें इजाजत दे तो ये उन लीडरान के वॉशरूम्स तक पहुंच जाएं, वॉशरूम के अंदर की एक्टिविटीज भी बराह रास्त नशर कर दें। इतने ये इस वक्त आलाकार बन चुके हैं, इस तरह से उठा रहे हैं। दूसरी जानिब यही जो माफिया है, ये जो वारदाती हैं, ये आए रोज बारीक वारदातें डालने की कोशिश कर रहे हैं और इनकी वारदातों को अल्हम्दुलिल्लाह हम इस चैनल के जरिए एक्सपोज कर रहे हैं। इसलिए आप भी सब्सक्राइब कीजिए, आप भी हमारे साथ जुड़ जाइए, हम सब मिलकर इन वारदातों को इंशाल्लाह एक्सपोज करेंगे। दोस्तों, जलसों की बात हो रही है। इस वक्त 3 बड़ी जमातें हैं जिनका मैं नाम लूंगा: पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। अगर बात की जाए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो मुस्लिम लीग नून इस वक्त सबसे ज्यादा जलसे कर चुकी है अपने मेन लीडरान के साथ। उनमें एक इन्होंने पहला जलसा उकाड़ा में किया, हाफजाबाद में किया इन्होंने जलसा, इन्होंने खानेवाल में जलसा किया, मानसहरा में किया, ननकाना साहब में किया, फिर एक मंडी बहाउद्दीन में किया जलसा। एक जलसा इन्होंने जनाब जो है एबटाबाद में किया, मरियम नवाज साहिबा ने। उसी वक्त शहबाज शरीफ साहब ने एक जलसा किया है रावलपिंडी में। सबसे पहले रावलपिंडी वाले जलसे की बात करते हैं। बड़ा एक अजीब, बड़ा हैरान कुन वहां पर सीन हुआ है। वो दोस्तों ये सीन हुआ है कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस वक्त पॉलिटिकल इवेंट्स करने की इजाजत नहीं है। खैर, उसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आप सोशल मीडिया पर वीडियोस देखें तो जो जलसे इस वक्त हो रहे हैं, एक एक कैंडिडेट जो जलसा कर रहा है, जो इवेंट कर रहा है, वो कमाल है। वो इन पॉलिटिकल पार्टीज के जो लीडिंग लीडर्स हैं, जो सबसे बड़े लीडर्स हैं, उनके जलसों से 10 गुना ज्यादा वहां पर पब्लिक होती है। पीटीआई के किसी एक छोटे से कैंडिडेट को, एक एमपीए के कैंडिडेट का आप जलसा देखें तो वहां पर तिल धरने की जगह नहीं होती, ताहद निगाह लोग ही लोग होते हैं। दूसरी जानिब मरियम नवाज साहिबा जलसा करती हैं, फ्लॉप हो जाता है। शहबाज शरीफ साहब जलसा करते हैं, फ्लॉप हो जाता है। इवन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जलसा करते हैं, फ्लॉप हो जाता है। तो सबसे फ्लॉप तरीन जलसे की मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं, शहबाज शरीफ साहब का रावलपिंडी में होने वाला जलसा। उस जलसे में दोस्तों क्या हुआ, अब पीटीआई को चूंकि जिस तरह से मैंने आपको बताया कि जलसा करने की, कोई पॉलिटिकल इवेंट करने की परमिशन नहीं है, तो उन्होंने क्या हल निकाला। उन्होंने कहा कि अरेंजमेंट नून लीग के होंगे, जलसा हम कर लेंगे। और पीटीआई ने बड़ा जबरदस्त काम किया है रावलपिंडी में। हुआ क्या, शहबाज शरीफ साहब का जलसा था,
پورے انتظامات کیے گئے, کرسیاں لگائی گئی اور میوزک سسٹم لگایا گیا, اسٹیج بنایا گیا. وہاں پر پی ٹی آئی کے لوگ پہنچ گئے, آ کے کرسیوں پہ بیٹھ گئے. اب وہاں پر نون لیگ کے بہت کم بندے تھے. پورے انتظامات کے باوجود, اسٹیٹ سپورٹ کے باوجود نون لیگ کے بہت کم لوگ تھے. پی ٹی آئی کے لوگ آ کر بیٹھ گئے کرسیوں پر, اور جب کرسیوں پر بیٹھ گئے ہوا کیا, ان کے ہاتھوں میں جھنڈے نہیں تھے. مزے کی بات, اگر تھے بھی تو کہیں چھپا کے رکھے ہوئے تھے. شہباز شریف صاحب آ گئے, اسٹیج پر آئے, تقریر شروع کی, تو سامنے سے نعرے کیا لگے آپ کو پتا ہے؟ سامنے سے نعرے لگنے لگ گئے, تیرا یار میرا یار, قیدی نمبر 804, عمران خان زندہ باد, پی ٹی آئی زندہ باد, ووٹ قیدی نمبر 804 کا, ووٹ اڈیالہ کے قیدی کا. اس طرح کے نعرے لگنے لگ گئے. شہباز شریف صاحب بوکھلا گئے, اور آج پھر ایز یوزول کوئی ایک بڑی تقریر نہیں تھی, کوئی خاص تقریر نہیں تھی, کوئی نئی بات نہیں تھی, کیونکہ نئی بات تو ان کے پاس ہے ہی نہیں نا. جو منشور انہوں نے دیا ہے وہ منشور آنے سے پہلے ہی وڑ گیا ہے, کیونکہ منشور کو پاکستان کی عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے. پاکستان کی میجورٹی تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے, اور انہوں نے اس منشور کو بالکل ریجیکٹ کر دیا ہے. منشور کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا منشور اتنا اسٹرانگ ہو کہ آپ مخالف کا بندہ توڑ سکے, آ کے آپ کے منشور کو سپورٹ کرے, آپ کے منشور کو ووٹ کرے. لیکن آپ نے جو منشور دیا ہے گھسا پٹا, اور 3-4 مہینے کی مسلسل محنت اور تگ و دو اور ڈیلے کے بعد منشور آپ کا تیار تھا, لیکن آپ نے ڈیلے کیا, اتنا کیا. اچھا 3-4 بار تو ان کے منشور میں تبدیلیاں کی گئی, امینڈمنٹس کی گئی. اچھا یہ چیز نہیں, یہ چیز ایڈ کرو, یہ چیز نکالو. اچھا یہ چیز زیادہ ایفیکٹو ہے, یہ چورن زیادہ بکے گا, یہ ڈالو. لیکن اس کے باوجود وہ جو منشور تھا وہ وڑ گیا. اچھا منشور وڑ گیا, ایون منشور کی اوپننگ کر رہے تھے, میاں صاحب نے ہاتھ الٹا لگا دیا, وہاں پر کچھ اور ہاتھ تھا, میاں صاحب نے اور لگا دیا. اس کی بھی بڑی ٹرولنگ ہوئی, مذاق ہوا. خیر وہ تو مذاق کی بات تھی, لیکن منشور جو ہے وہ عوام کو کچھ زیادہ پسند نہیں آیا. اچھا تو اس کے بعد فوراً شہباز صاحب ادھر چلے گئے جلسے میں یہ صورتحال بنی. این اسی وقت مریم نواز صاحبہ بھی ایک جلسہ کر رہی تھی ایبٹ آباد میں. اس جلسے کا ذکر میں نے کل والے ویلاگ میں کر دیا تھا, وہاں پہ میں نے ویڈیو فوٹیجز بھی شیئر کی تھی. آج جو فوٹیج میں نے شیئر کرنی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جلسے کی ہے, اور وہ جلسہ بڑا تاریخی ہے. وہ تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو جلسے, ایونٹس, ریلیاں کچھ بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. ایون ان کا لیڈر, دوستو سب سے بڑی بات یہ ہے, سب سے بڑی بات کہ پاکستان تحریک انصاف کا جو چیئرمین ہے, جو ان کا لیڈر ہے, وہ اس وقت جیل میں ہے. وہ جیل میں ہے. اب یقین کیجئے, مزے کی آپ کو بات بتاؤں, میاں نواز شریف صاحب لندن چلے گئے تھے تو نون لیگ کا جو ہے وہ صفایا ہو گیا تھا. مریم نواز کہیں جلسہ کرنے جاتی تھی تو 2-3 ہزار سے زیادہ مہینوں کی محنت کے باوجود بندہ اکٹھا نہیں ہوتا تھا. آج پی ٹی آئی کا لیڈر جیل میں ہے, اور اس کے باوجود اور اسٹیٹ کی طرف سے, پولیس کی طرف سے, دیگر اداروں کی طرف سے جو ہے رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں, کریک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اس کے باوجود کہیں پر کوئی ایک کال ہوتی ہے اور اتنی عوام جمع ہو جاتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا. یہ تازہ ترین مناظر دیکھیے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں مناظر اس وقت اسکرین پر, یہ مناظر ہیں گلگت بلتستان کے, جہاں پر اس وقت ٹیمپریچر -5 ہے, -5 ڈگری ٹیمپریچر ہے. اور صورتحال یہ ہے کہ اگر پانی کو کھلی ہوا میں چھوڑا جاتا ہے تو 1 منٹ کے اندر جم جاتا ہے. آپ کی آنکھ سے اگر آنسو نکلتا ہے تو وہ آپ کے گال تک پہنچنے سے پہلے آپ کی پلکوں میں جم جاتا ہے. آپ کی یہ جو پلکیں ہیں, آئی بروز, ان کے اوپر برف جم جاتی ہے. اتنی جما دینے والی سردی ہے اس وقت گلگت بلتستان میں. اس کے باوجود یہ عوام کا جوش دیکھیے, یہ جذبہ دیکھیے, یہ شور دیکھیے, یہ ہنگامہ دیکھیے. اور یہ سارا قیدی نمبر 804 کے لیے ہے, اور اسی وجہ سے ہے کیونکہ یہ اس وقت جو ہے یہ پولیٹکس سے کہیں آگے نکل چکے ہیں, یہ پولیٹیکل سپورٹ سے کہیں آگے نکل چکے ہیں, یہ منشور سے اب کہیں آگے نکل چکے ہیں. اب انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد قیدی نمبر 804 بنا لیا ہے.
ان کا جینا مرنا اوڑھنا بچھونا قیدی نمبر 804 ہے. ان کو نہ سردی اثر کر رہی ہے، نہ برف اثر کر رہی ہے، نہ پولیس کی شیلنگ اثر کر رہی ہے، نہ گولے اثر کر رہے ہیں، نہ لاٹھی اثر کر رہی ہے، نہ لاٹھی چارج اثر کر رہا ہے، کیونکہ یہ قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑے ہیں. اچھا، یہ ویڈیو دکھانے کا ایک مقصد تھا دوستو. مقصد یہ تھا کہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلے گا، یہ جو مین اسٹریم میڈیا کی میں تھوڑی دیر پہلے بات کر رہا تھا نا، یہ میں کوئی سیلف پروموشن یا ان کے خلاف جا کے بات نہیں کر رہا تھا. حقیقت یہ ہے کہ اس وقت انہی مین اسٹریم چینلز پر، انہیں ٹی وی چینلز پر، انہی نیوز چینلز پر بیٹھے بوڑھے کھڑپینچ اینکر جو ہیں، سو کالڈ تجزیہ کار، وہ آج یہ بات کر رہے ہیں کہ 8 فروری کو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر نہیں نکلے گا. یہ ویڈیو میری صرف ان کے لیے تھی. پاکستان تحریک انصاف کے لوگ تو جانتے ہیں کہ کتنا جذبہ ہے، کتنا جوش ہے، لیکن ان اینکرز کو دکھانا یہ ویڈیو ضروری تھی، ان تجزیہ کاروں کو دکھانا یہ ویڈیو ضروری تھی کہ اگر -5 ڈگری میں لوگ نکل سکتے ہیں تو 8 فروری کو بھی نکلیں گے. اچھا، ان لوگوں کو بھی یہ ویڈیو دکھانا ضروری تھی جو کہ سینیٹ میں، الیکشن کمیشن میں اور عدالتوں میں درخواستیں دے رہے تھے نا کہ جناب وہ پہاڑی علاقوں میں برف باری ہوتی ہے اور وہاں پر ٹھنڈ بہت ہوتی ہے، ووٹر نہیں نکلے گا، ٹرن آؤٹ بہت کم ہوگا. حضور، بات یہ ہے کہ ان کا ووٹر نہیں نکلے گا، ان کا ٹرن آؤٹ کم ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا جو ووٹر ہے وہ یار ذرا دیکھیے تو صحیح، ان کا پاگل پن دیکھیے. میں تو یہ ویڈیو دیکھ کے حیران رہ گیا. ویڈیو ویسے تو ایک چھوٹی سی ویڈیو ہے، معمولی سی، لیکن جب میں نے یہ ویڈیو دیکھی اور ان کا جذبہ دیکھا، اتنی ٹھٹھرتی سردی میں، ہم تو گاڑی سے باہر نہیں نکلتے، گھر سے باہر نہیں نکلتے، ہم تو ٹھنڈے پانی میں ہاتھ نہیں ڈالتے، لیکن ان کو دیکھیے رات کے اس پیر. یہ رات کا منظر تھا، اگر آپ نے غور سے دیکھا ہو تو ہاتھوں میں موبائل کی لائٹس تھی، اور مزے کی بات وہاں پر کوئی پرومیننٹ لیڈر بھی نہیں تھا. عمران خان صاحب وہاں پر نہیں تھے کہ عمران خان صاحب کو دیکھنے یا ان کا خطاب سننے لوگ آتے، نہیں، ان کی غیر موجودگی میں ان کے لیے دیوانہ وار یہ لوگ نکلے ہیں. تو بتائیے مجھے، کیا یہ لوگ دن کی روشنی میں 8 فروری کو ووٹ ڈالنے نہیں نکلیں گے؟ کیا یہ ووٹ ڈال کے اپنے ووٹ پر پہرا نہیں دیں گے؟ آپ کو کیا لگتا ہے یہ سردی سے ڈر کے بیٹھ جائیں گے؟ نہیں جناب، اب ایسا نہیں ہوگا. اب آپ کی ساری پریڈکشنز، سارے تجزیے، آپ کے سارے اوپینینز، آپ کی ساری ریسرچ، آپ کے سارے سرویز، سب کچھ غلط ہو چکا ہے. پاکستان تحریک انصاف نے آپ کے ہر چال کو ناکام بنا دیا ہے. اب انتظار ہے تو صرف ان کو 8 فروری کا. لیکن اس سے پہلے میں ان کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں. پاکستان تحریک انصاف کے دوستو، اس وقت بھی بڑی چالیں ہو رہی ہیں. ابھی آپ کو انہوں نے کوئی ایسی ایکٹیویٹیز، کوئی ایڈونچر کر کے اشتعال دلانے کی کوشش کرنی ہے کہ آپ جس جذبے کے ساتھ نکل رہے ہو، اس جذبے کو اشتعال میں تبدیل کر دیا جائے اور آپ سے کوئی ایڈونچر کرایا جائے، کوئی ایک اور ثانیہ کروایا جائے اور کسی طرح سے آپ کو، آپ کی پارٹی کو الیکشن سے آؤٹ کیا جائے، یا پھر مکمل طور پر الیکشن جو ہے اسے پوسٹ پون کر دیا جائے. اس لیے محتاط رہیے گا. 8 فروری تک سکون کیجئے گا اور 8 فروری کو نکلیے گا. کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر کلک کر دیں اور مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.